بہت بڑا ہے من نفعہما ان کے فائدوں سے. ضرر نہیں فرمایا اللہ نے، اسم فرمایا. یہ نہیں کہا کہ اس کا فائدہ ضرر سے زیادہ ہے یا ضرر اس کا فائدے سے زیادہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے. اصل چیز ہے انسان کو اسم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اسم اگر کسی چیز کے اندر اخلاقی گراوٹ ہے تو اس کے فائدے کو نظر انداز کیا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور جو لوگوں کو پیسے مفت میں ہتھیا لیتے ہیں تو اس چیز میں اخلاقی گراوٹ ہے، اس کے فائدے کو نظر انداز کر کے اس کے گناہ کی طرف دیکھا جائے گا، لہذا ایسا کام حرام ہے. وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں. اب بار بار سوال آتا ہے کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو ہمارے جیبوں میں تھوڑا ہی آتا ہے. یہ جو کچھ خرچ کرتے ہو والدین پر، رشتہ داروں پر، تمہارے ہاں کے غریبوں اور فقیروں کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اب تدریجاً ماذا ينفقون یہ لوگ کیا خرچ کریں. قل آپ کہہ دیجئے العفو ضرورت سے اضافی چیز. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ارد گرد کے غرباء کے لیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بچتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب اسلامی نظام کو، جہاد کو اس کی ضرورت ہو. کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے الآیات اپنے احکام. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں لعلکم اس لیے کہ تم تتفکرون فکر کرو فی الدنیا دنیا والآخرت اور آخرت میں. تم ایک چیز کو جب دیکھتے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرو. صرف دنیاوی نگاہ پہ مت جایا کرے کہ دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نہیں، آخرت میں بھی اس کے فوائد اور نقصانات کو گردانتے رہیو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے عن الیتامى یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یتیم صرف اسے نہیں کہا جاتا جو والدین سے چھوٹا بچہ رہ جائے اور اسے یتیم کہیں. یتیم ہر اس اکیلے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا مال اور جائیداد ختم ہو یا جس کے اقرباء اور رشتہ داروں میں سے کوئی نہ ہو یا جس کے دوست اور ساتھیوں میں سے کوئی نہ ہو اور وہ اکیلا رہا ہو، وہ بے آسرا ہو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اس میں بھی دونوں معنی آتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم والدین سے چھوٹے بچے ہو کر کے رہ گئے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہاری پرورش کے لیے ہم نے انتظام کیا. لیکن اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دور میں ایک بے یار و مددگار تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ہم نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں پایا کہ مکے کے دور میں کوئی تمہارا دوست اور کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا. فآوا پھر مدینہ جا کر تمہیں آسرا اور ٹھکانہ مل گیا.
ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کا کوئی دوست نہیں، جن کے رشتہ دار نہیں، یا جن کے والدین نہیں، یا جو غریب اور اکیلے رہ گئے ہیں، دنیا میں محتاج ہیں، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے خیرخواہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یتیموں کے بارے میں اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جس میں یتیم اور فقیر کی اصلاح اور خیرخواہی بہبود ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کسی چیز میں ان کا بگاڑ ہو، ان کا نقصان ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ قل، آپ کہیں، اصلاح لہم، ان کی بہبود اور ان کی خیرخواہی خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال سے الگ رکھو اور اس کا دیکھ بھال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشکل میں بھی نہیں ڈالتا، تو آگے مزید رخصت دیتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ اپنے مال کو مخلوط کرتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ مشترک رہتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ آپ نے اگر یہ سوچا کہ ہم ان کے لیے اگر اکیلا کھانا پکائیں گے، ان کے پیسے لا کر ان سے اکیلا آٹا خریدیں گے، تو اس میں تکلیف بھی ہے اور ہو سکتا ہے اس کا زیادہ خرچ رہے، لیکن اگر اس کا یہ مال ہمارے مال کے ساتھ مخلوط رہے تو اس کا خرچہ بھی کم ہوگا اور ہمیں تکلیف بھی کم ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ جو مخلوط کرتے ہو، اس مخلوط کرنے کے اندر تمہارا مقصد خیرخواہی ہے یا تمہارا مقصد اس میں بگاڑ ہے۔ کبھی کبھی لوگ اس کو اس لیے شریک کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کا مال کھا لیں، ان کا مال اپنے مال کے اندر مخلوط کر کے اپنے ساتھ شامل کر کے ہم ان کا مال ہتھیا لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ جانتا ہے۔ قل، آپ ان سے کہیں، اصلاح لہم، بہبود ان کی، خیرخواہی ان کی، خیر بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے، بگاڑ کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں کے مقابلے میں،